بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدائے ذوالجلال والاکرام کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دجال کون ہوگا اور دجال کے ساتھی کون ہوں گے اور دجال کس ملک کا ہوگا۔ احادیث کی 9 کتابوں میں دجال سے متعلق 374 احادیث ہیں۔ اصل میں دجال پر کل حدیث تو 60 کے قریب ہیں، کیونکہ ایک حدیث کے کئی راوی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ مزید ڈسکس سے پہلے پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور سلسلہ صحیحہ کی ایک دوسری حدیث میں فرمایا 27 دجال ہوں گے اور ان میں 4 خواتین بھی ہوں گی۔ ان 30 دجالوں کے متعلق احادیث کی کسی کتب میں معلومات نہیں ہے، لیکن جو دجال مسیح ہوگا جو زمانہ آخرت میں آئے گا اسی سے متعلق تمام معلومات ہیں۔ دجال کے متعلق 2 رائے ہیں۔ ایک ابن سیاد کی رائے ہے جو کہتا ہے کہ دجال یہودی ہوگا، اور ابن سیاد نے یہ دعویٰ یہ کہہ کر کیا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ ابن سیاد کے اس دعوے کو کسی صحابی نے درست قرار نہیں دیا ہے، بلکہ صحابہ کرام تو خود ابن سیاد ہی کو دجال قرار دیتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ابن سیاد کی گردن مار دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اب دجال مسیح کے متعلق دوسری رائے یہ ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا فرمان ہے کہ دجال مسیح کون ہوگا۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود کو خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے پایا، وہاں ایک شخص طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور دوسرا شخص دیکھا، سخت مڑے ہوئے بالوں والا، جو دہنی آنکھ سے کانا تھا، ابن قطن سے مشابہ تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ مسیح دجال ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ دجال مسیح نقلی مسلمان ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گا۔ ایک دوسری حدیث ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ دجال سے دور رہنا، کیونکہ آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ دجال مسیح مسلمانوں ہی میں سے ہوگا، اور اس کا بھیس مومنوں والا ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گا۔ ایک ابن ماجہ کی حدیث میں تو آپ نے مزید واضح کر دیا کہ دجال کن لوگوں میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی، لیکن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب بھی ان کا کوئی گروہ پیدا ہوگا ختم کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 20 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بھی ان کا کوئی گروہ نکلے گا ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ انہی میں سے دجال نکلے گا۔ ان تمام حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسیح دجال جہلی مسلمان ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور مومنوں کی طرح لگے گا کہ لوگ بھی تابع ہو جائیں گے۔ اس جماعت سے ہوگا جو قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی بے سمجھ لوگ ہوں گے۔ اب ہمارا دوسرا سوال تھا کہ مسیح دجال کے ساتھی کون ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے 4 قسم کے لوگ یا گروہ بتائے ہیں جو دجال مسیح کے ساتھی ہوں گے۔ نمبر 1 یہودیوں کا گروہ یا لشکر۔ نمبر 2 ایسی جماعت یا گروہ قرآن پڑھنے والا کہ جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ نمبر 3 تمام منافق مرد اور عورت ہوں گے۔ نمبر 4 مجوسی گروہ یا جماعت جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے ہیں۔ پہلے گروہ سے متعلق مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اصفہان کے یہودیوں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور ان کے جسموں پر تیلسان کی عبائیں ہوں گی۔ نسائی شریف میں دجال کا ساتھ دینے والے دوسرے گروہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور ان کی خصوصی علامت سر منڈوانا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ بار بار نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو تو انہیں بے درے قتل کر دو، اور وہ تمام مخلوقات سے بدترین لوگ ہوں گے۔ دجال کا ساتھ دینے والا تیسرا گروہ وہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ وہ دجال جرف کی شریلی زمین میں اپنا خیمہ لگائے گا، اور فرمایا کہ ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جرف سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے۔ دجال کا ساتھ دینے والا چوتھا گروہ اس امت کا مجوس لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا، ہر امت کے مجوس ہوتے ہیں، اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں۔ ان میں کوئی مر جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ یہ دجال کی جماعت کے لوگ ہیں، اللہ ان کو دجال کے زمانے تک باقی رکھے گا۔ تقدیر کے منکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے قوانین نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ کائنات ایسی ہی بن گئی ہے، ہم آتے ہیں مرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کا اللہ کی تقدیر یعنی قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مجوسی آتش پرست بھی ہوتے ہیں لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ دجال کے پیروکار یہودی ہوں گے۔ دوسرے مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا تو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی سمجھ نہیں آتا ہے نہ عمل آتا ہے۔ ان کی نشانی سر منڈوانا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو مرد و عورت منافق لوگ ہوں گے، سعودی عرب کے جرف شہر میں دجال کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور چوتھا گروہ مجوس تقدیر کے منکر دہری ہوں گے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ دجال کس ملک یا علاقے کا ہوگا۔ مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے دجال آئے گا اور اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث ابن ماجہ میں اس مشرق کے ملک کا نام بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کے ایک ملک سے ظاہر ہوگا جس کو خراسان کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھال ہیں یا جن کی سوچ بے رحم ہے۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب پر مبنی حدیثوں کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ دجال کے متعلق دو رائے ہیں، ایک ابن سعد کی جس کو صحابہ رضا خود دجال سمجھتے تھے۔ ابن سعد نے کہا دجال یہودی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، مومن کی طرح لگے گا، اور اتنا مومن لگے گا کہ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ ایسی جماعت سے ہوگا جو سر مڈواتی ہوگی اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھی اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی جن کے حلق کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا، اور تیسرے منافق مرد اور عورت ہوں گے جو سعودی علاقہ جرف میں دجال کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور چوتھا گروہ مجوس یعنی تقدیر کے منکر یا دہری ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کے ایک ملک خراسان سے ظاہر ہوگا۔ بدقسمتی سے خراسان میں افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے اور کچھ علاقے ایران کے شامل ہیں۔ تمام بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھی 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے تمام عالم اسلام کے دشمن ہوں گے، اور یہودی مسلمانوں میں سے ایک گروہ اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور منافق مرد اور عورت بھی دجال کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پوری دنیا کے دہریے تقدیر کے منکر بھی شامل ہوں گے، اور یہ ایک عالمی گٹھ جوڑ ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اصل مسلمان مومنوں کے ہاتھوں دجالی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخر کار دجال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئے گی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ شکریہ والسلام۔